بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، یہ ندوی صاحب کی جو تحریر ہے شرح قائد پہ، اس کو مطالعہ کر رہے تھے، یہاں تک پہنچے تھے. یہ اس کی دوسری نشست ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ آخری نشست ہو اس پہ. فلسفہ اور علم کلام کا غلبہ. اس کتاب میں فلسفہ اور علم کلام کا باہمی اختلاط نمایاں ہے. یعنی مطلب علم کلام، جیسا کہ میں نے کہا، اگر ہم امام غزالی کی تعریف لیں جو المستصفیٰ میں انہوں نے کی ہے، تو جب وہاں وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ علم کلام جو ہے اشرف العلوم، علم الکلام جو ہے سب سے عمومی یا عام العلم ہے. عام وہ علم ہے جو سب سے عمومی اشیاء پر بات کرتا ہے، کیونکہ وہ موجودات سے شروع ہوتا ہے. تو جب امام غزالی کہتے ہیں کہ فالعلم الکلی من العلوم الدینیہ علم کلام، اس بحث میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے والمتکلم هو الذي ينظر في عام الاشیاء وهو الموجود فيقسم الموجود اولا الى قدیم وحادث ثم يقسم المحدث الى جوہر وغرض ثم يقسم الارض ثم يقسم الارض الى ما تشترط فيه الحیات من العلم والارادہ والقدرة والکلام والسمع والبصر والى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم ويقسم الجوہر إلى الحيوان والنبات والجماد ويبين أن اختلاف ما بالأنواع وبالأعراض إلى آخره. ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكسر ولا ينقسم انقسام الحوادث بل لا بد أن يكون واحدا أو يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه. یہ سارا متکلم کی طرف اشارہ، یہ متکلم کے کام ہے. وأن بعثة الرسل من أفعال الجائزة وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات وأن هذا الجائز واقع عند هذا وأن هذا الجائز واقع. اس کے بعد فرماتے ہیں عند هذا ينقطع الكلام وينتهي تصرف والعقل يدل على صدق النبي ثم يعدل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقول في الله واليوم الآخر إلى آخره مما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته فقد يرد الشر بما يكسر العقل عن الاستقلال بإدراكه إذ لا يستقل العقل بإدراك كونه سبب للسعادة في الآخرة إلى آخره. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں فلسفہ علم کلام میں باہمی اختلاط نمایاں ہے، تو امام غزالی کے اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو اس میں جس کو آپ انٹالوجی کہتے ہیں، جو فلسفے کی اہم شاخ ہے، اس کو ارسطو جو ہے فلسفہ اولا بھی کہتا ہے،
تو یہ اس کو تو علم کلام کی بنیاد بنایا. تو یہ کہنا کہ اس کتاب میں فلسفہ علم کلام میں باہمی اختلاط نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، تو یہ جو ہے علم کلام کی جو بنیاد ہے اس کو نہ سمجھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالخصوص دلیل حدوث کی وہ صورت بیان کی گئی جو متقدمین اشاعرہ سے ماخوذ ہے. دلیل کے تجزیہ اور نقد پر مستقل گفتگو کی گنجائش ہے، جس پر انشاءاللہ علیحدہ مضمون پیش کیا جائے گا. اس مبحث میں علامہ نے متقدمین اشاعرہ ماتریدی کی عبارات بکثرت اکثر بلاول نقل کیے ہیں، جن سے کتاب کا کلامی مزاج مزید نمایاں ہوتا ہے. تو وہ کلامی مزاج کا مطلب وہ کلام ہی کی کتاب ہے، علم کلام کی کتاب ہے، تو اس میں کلامی مزاج نمایاں کیسے نہیں ہوگا. اور حدوث سے جو مطلب خاص طور پہ اشاعرہ جو حدوث کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ابھی جو میں نے پڑھا امام غزالی کا، تو ان کا جو فہم ہے علم کلام کا وہی ہے کہ وہ متکلم جو شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے، اسلام کی حقانیت ثابت کرنا عقلی بنیادوں پر، اور عقل کی حدود واضح کرنا عقلی بنیادوں پہ. تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے حدوث وہ اب موجود سے شروع ہوتے ہیں، اور موجود کو پھر دو قسم میں تقسیم کرتے ہیں، قدیم اور حادث. تو اور حادث سے ہی قدیم کو ثابت کرتے ہیں. تو مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ اعتراض کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ علم کلام کی جو بنیادیں ہیں کم از کم اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں اس کو ہی نہیں سمجھے. باقی یہ کہ انہوں نے بلا حوالے سے نقل کیا، تو اس سے کیا مقصد ہے، استاد کا کیا پھر حواشی اور شروح کا کیا مقصد ہوتا ہے اس میں. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اہل سنت کے اصطلاح خاص اور اشاعرہ کے لیے مختص کر دیا. تو اب حنبلی جو ہیں امام ابن تیمیہ اور حنبلی جو ہیں، وہ اہل سنت جماعت کی اصطلاح کو یعنی امام ابن تیمیہ کے ہاں تو توسع بھی ہے، لیکن یہ کہ مثلا یہ ہے کہ پرانے حنبلیوں کو دیکھیں بربہاری وغیرہ، مطلب اور آج بھی جو حنبلی ہیں اہل سنت والجماعت کو جب کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ حنبلی مراد لیتے ہیں. اشاعرہ اور ماتریدیہ تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کرتے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اور آج بھی مطلب ازہر چلے جائیں آپ، ازہر میں وہ سارے اشاعرہ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت. تو یہ مذہبی تعصب تو رہا ہے. تو اس میں مطلب علامہ تفتازانی کا ہی کیا قصور. علامہ تفتازانی اہل سنت جماعت کے اصطلاح خاطر اشاعرہ کے لیے مختص کر دیا، یا اشاعرہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں فسموا اہل سنہ والجماعت. یہی بات علامہ تفتازانی نے اپنی دیگر تصنیف میں، حالانکہ یہ اصطلاح اشاعرہ کی پیدائش سے بہت پہلے عہد صحابہ سے معروف و مستعمل رہی. عہد صحابہ سے تو نہیں رہی ہے، الا یہ کہ آپ اس اصطلاح کو عمومی جو حدیث میں سنت اور جماعت کا ذکر ہے اس سے ملا دیں. اہل سنت والجماعت کی اصطلاح تو میرے خیال میں کب آئی ہے، یعنی واللہ عالم تبع تابعین کے زمانے میں، اور بعد میں جو ہے امویوں نے اس کو اپنے سیاسی اس کے لیے استعمال کیا. اور آپ اہل جماعت کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کہ جماعت ہے ہی نہیں، یعنی خلیفہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ عمومی طور پر مطلب یہ اصطلاح ہے، اور اصطلاح جو ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ اصطلاح تو بعد میں بنی جب مختلف مذاہب آئے. تو صحابہ کا تو کوئی مذہب نہیں تھا، صحابہ کے بعد مذاہب ہوئے. تابعین کا بھی کوئی، تابعین بھی بلکہ تبع تابعین کے زمانے میں مذاہب پیدا ہوئے ہیں. تو اہل سنت والجماعت بھی ایک مذہب ہے اسلامی مذاہب میں سے، اہل صحابہ میں سے. اور یہ مطلب اصطلاحاً جب حنبلی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد صفات کے بارے میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے جن کی صفات کے بارے میں خاص آ رہا ہے. تو اشاعرہ جو متاخرین اشاعرہ اہل سنت والجماعت سے جو چیز مراد لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حنبلیوں سے ہی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں.
اور یہ ان کی خاص ایک اصطلاح ہے، مطلب یہ کہ میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، اس میں تعصب ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پہ اگر کتابوں کو آپ نکالنے لگے تو آدھی کتابیں نکل جائیں گی آپ کی جو آپ کے ہاں ہیں. اور یہ مطلب عجیب و غریب ایک وجہ انہوں نے بتائی کسی کتاب کو نصاب سے نکالنے کی. اگر آپ ان کی یعنی آپ جب وہ کہیں تو آپ اس پہ جو ہے استدراک کریں، آپ کو تو یہ تو ایک یعنی تعلیم کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو اہل صحابہ ہی سے معروم بعد ازاں تابعین نے اس اصطلاح کو کثرت سے، حتیٰ کہ خود امام ابو الحسن نے بھی اہل سنت جماعت کی تعبیر محدثین کے لیے. تو یعنی وہاں جو انہوں نے اہل سنت کی اصطلاح استعمال کی وہ معتزلہ کے مقابلے میں استعمال کی، سمجھے نا. اور جب معتزلہ کو شکست ہو گئی تو پھر معتزلہ کے بعد خیالات متاخرین اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں آ گئے. گو کہ مطلب یہ ہے کہ جو عمومی اشاعرہ کا مذہب ہے وہ وہی مذہب ہے جو امام اشعری کا ہے عمومی. تو جب معتزلہ چلے گئے تو پھر یہ جو خود جو اہل سنت ہیں ان کے اندر جو ہے 3 مختلف کم از کم علم کلام میں گروہ ہو گئے، ایک اشعری، ایک ماتریدی اور ایک حنبلی ہیں. اور خاص طور پہ اشعری اور حنبلیوں کا پرانا جھگڑا ہے بہت ہی محدود مسائل میں، یعنی صفات باری تعالیٰ کی تعویل کے بارے میں ان کے خاص، اور اس بارے میں جو انتہا پسندی دونوں طرف سے ہے. تو اس کی وجہ سے آپ اگر کتابیں نکالنے لگ گئے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس طرح تو آپ کو علم کلام پڑھانا ہی نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے نہیں پڑھاتے ہوں گے. پھر مطلب یہ ہے کہ وہی حنبلیت، یہ سعودیت. اب دیکھیں نا، اب یہ مفتی شمائل صاحب ان کا مناظرہ ہوا اور ان بڑے مشہور ہو گئے عرب دنیا میں بھی، لیکن بعد میں ان پر بڑا زبردست حملہ ہوا کہ یہ جو ہیں اہل سنت کے نہیں ہیں، یہ اشعری، اور اشعریوں کو اہل سنت نہیں سمجھتے کیونکہ علو اللہ کو نہیں مانتے. بہرحال تو علامہ تفتازانی کی جانب سے اس اصطلاح کو ایک مخصوص کلامی مد تک محدود کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ بڑے مشاہیر اپنے علاوہ دیگر مسلمانوں کا دائرے سے خارج سمجھنے لگے، جو انتہائی سنگین فکری اشکال ہے. تو یہ اشکال اگر آپ کا ہے تو یہ صرف علامہ تفتازانی کا تو نہیں ہے، یہ تو یعنی آج مثلا یہ ہے کہ یعنی ازہر شریف چلے جائیں، اس کی اکثریت جو ہے اشاعرہ کے علاوہ یعنی اشاعرہ کو کلامی مسائل میں اہل سنت والجماعت سے ان کے مراد اشعری ہی ہوتے ہیں کلامی مسائل میں، اور حنبلیوں کو وہ کلامی مسائل میں اشعری یعنی اس لیے ان کو وہابی کہتے ہیں. اور مطلب شیشان میں ایک بڑی یعنی وہ بھی سیاسی بڑی کانفرنس منعقد ہو گئی تھی جس میں حنبلیوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا گیا تھا، یعنی غیر سلفی حنبلیوں کو کہتے ہیں کہ مطلب اصل حنبلی جو ہیں وہ اشعری ہی ہیں. حالانکہ یہ مطلب بالکل متعصبانہ بات ہے، زیادہ تر حنبلی ہمیشہ جو ہے وہ سلفی ہی رہے ہیں، جس کو سلفی کہتے ہیں ابھی آج کل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراض تو تفتازانی پہ نہیں ہے، یہ اعتراض تو مطلب بربہاری پہ بھی ہے. یہ اعتراض جو ہے حنبلیوں کی اکثریت پہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت یعنی بربہاری تو یعنی حنبلیوں کے ائمہ میں سے ہیں، وہ تو امام ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے ہیں. تو اس میں علامہ تفتازانی تو یہ مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ نے علم کلام پہ کتابیں پڑھائی ہیں اور پڑھی بھی ہیں ماشاء اللہ، تو اس بات سے آپ کیسے یعنی واقف نہ ہوں گے؟ عقل کو عقائد کا مستقل ماخذ کرا دینا، یہ تو نہیں کہتے. یہ وہی میں نے ابھی جو امام غزالی سے پڑھا وہی ان کا بھی ہے. اور اس لیے آپ علم کلام کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ خدا اور پہلے عقل، حکم عقلی، حکم احکام کی بات کرتے ہیں، عقل علوم کے ذرائع کی بات کرتے ہیں، پھر خدا کا وجود کو ثابت کرتے ہیں اور رسول. اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے سارے وہ مسائل زیادہ تر علم یعنی خالص عقائد کی کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مبنی بر نصوص ہیں. اور علم کلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ مطلب وہ جیسے کہ امام غزالی نے جب کہا کہ مانا هذا الجائز واقع اور اس کے بعد فرمایا عند هذا ينقطع کلام المتکلم وینتہی تصرف العقل.
वलिल-अक़्लु यदुल्लु अला सिद्क़ि नबी सुम्मा यअज़िलु नफ़्सहु व यअतरु बिअन्नहु यल्तक़ी मिनन नबी बिल-क़ुबूल मा यक़ूलु फ़िल्लाहि वल यौमिल आख़िर मिम्मा ला यस्तक़िल्लुल अक़्लु बिदर्किही। ये अशरी पोजीशन है और अल्लामा तफ़्ताज़ानी की भी यही पोजीशन। तो अक़्ल को अक़ायद का मुस्तकिल माख़ज़ तो नहीं करा देते, लेकिन अक़्ल को बुनियाद बना देते हैं इन मानों में कि अक़्ल महज़ से शुरू होते हैं और अक़्ल महज़ से अल्लाह और रसूल की हक़ानियत साबित करके अक़्ल की भी हुदूद वादे करते हैं, और फिर कहते हैं कि जो अल्लाह और रसूल की तरफ से अक़ायद आए हैं, अक़्ल जो है वो अपने तहीं मुस्तक़िलन उन तक नहीं पहुँच सकती, और ये अक़्ल का तकाज़ा है कि अल्लाह और रसूल की बात को माना जाए। तो अल्लाह ने अक़्ल को अक़ायद का एक मुस्तक़िल मसला, ये गलत बात है। ये कैसे आपने, यानी मतलब ये है कि तब यानी कह रहे हैं कि मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है, मुताला भी किया है, मैं तो उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कि लगता नहीं है कि बल्कि अक़्ल और नक़ल के तारुफ़ की सूरत में अक़्ल को नक़ल पर तरजीह देने के कायल हैं। नहीं, ये तो एक बहुत लंबा मसला है। इमाम राज़ी ने अल-क़ानूनुल कुल्ली बनाया और इमाम इब्न तैमिया ने उस पर पूरी किताब लिखी दर तारुफ़। तो वो ये मसला जो है ये नहीं है कि वो अक़्ल को नक़ल पर तरजीह देते हैं, बल्कि ये कि अक़्ल को किस तरह समझते, फ़हम अक़्ल उनका क्या है और फ़हम नक़ल क्या है। तो बुनियादी तौर पे अक़्ल को नक़ल पर तरजीह देने का ये मतलब है कि अक़्ल के बग़ैर आप नक़ल को समझेंगे नहीं। ये इस तरह है जैसे मतलब ये कि ज़ुबान के बग़ैर आप कुरान को नहीं समझ सकते, फ़हम के बग़ैर कुरान को नहीं समझ सकते। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि फ़हम और या ज़ुबान जो है उसको हम कुरान पर तरजीह दे रहे हैं। लेकिन मतलब ये है कि मैं इमाम राज़ी और इमाम इब्न तैमिया की बहस में मतलब ये है कि मैं दोनों का मैं किसी एक की साय नहीं लेता हूँ, यानी अपने अगर मेरा आप तरीक़ा पूछें तो मैं उनके दरमियान जो है सिंथेसिस करने की कोशिश करता हूँ। उस पर मैंने कुछ लिखा भी है पहले, और भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि ये जो कह रहे हैं कि वो अक़्ल और नक़ल की तारीफ़ में अक़्ल को नक़ल पर तरजीह देते हैं, उनकी बात को ना समझने का। तो उसमें मतलब असासुत तक़दीस मेरा ख़्याल है वही किताब है, असासुत तक़दीस जो इमाम राज़ी की किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। और इमाम इब्न तैमिया ने इसी बुनियाद पर उसमें नक़ल की है। तो लेकिन ये तो एक हम्बली पोजीशन लेके आप ये इमाम इब्न तैमिया की पोजीशन लेके अशरियों को मुताख़िर अशरियों को लिताड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन भी तो समझे ना। तो ये आप उनके कानून कुल्ली को हम्बलियों के तनाजुर में समझ रहे हैं, तो बात तो वही होगी। मतलब ये है कि जो सऊदी असर है वो वादे है इसमें, इसके बरखिलाफ़ साहबे, और मैंने हम्बलियों के कोई ख़िलाफ़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि बरसग़ीर के माहौल में आप अपने आप को यानी हम्बलियत में कैद कर देंगे, तो ये तो एक बहुत अपने यानी आपको फिर मतलब ये है कि एक अलग यानी एक महदूद अपने आप को एक महदूद कर देंगे अहले हदीस की तरह। और हालांकि मतलब ये हमारे कदीम अहले हदीस थे, वो भी मतलब ये शरह अक़ायद की किताबें सारे पढ़ाते थे। अभी जब से, और बल्कि हनफियों की किताबें हिदाया वगैरह भी उनके मदारस में पढ़ाई जाती थी, उनकी अपनी कोई फ़िक़्ह की किताबें नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को मतलब समझते भी यही थे कि हनफी मालामल बेतरजीह ये उनकी बुनियाद है, जो इमाम इस्माइल शहीद से आई है और हज़रत शाह वलीउल्लाह से आई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर ये सऊदी असर नफूस की वजह से वो अहले हदीस जो अपनी पूरी रिवायत से कट गया। तो मतलब एक अजीब गरीब यानी बिल्कुल हमारे बरसग़ीर के माहौल में जो है एक बिल्कुल अलहदा फ़िरका बन गया। इसी तरह अगर आपने किया तो नदवा भी इसी तरह मतलब ये है कि महदूद हो जाएगा। पैसे तो मिलेंगे सऊदीया से आपको, लेकिन जो उमूमी असर है वो मिल्लत पर और दूसरे मुसलमान मज़ाहिब यानी देवबंद और बरेली और खैराबाद से जो यानी ये है कि ये जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर होगा। इसके बरखिलाफ़ साहबे किराम ताबीन और अइम्मा मुतक़द्दिमीन के ईमानियात के इस बात महज़ कुरान सुन्नत नहीं, ये तो क्या महज़ कुरान सुन्नत का मतलब क्या है? यानी जो सारे अक़ायद हैं वो यही कह रहे हैं कि वो कुरान सुन्नत से लेते हैं, लेकिन ये
پہلے تو ثابت کریں گے نا کہ اللہ کا وجود ہے اور رسول کا وجود ہے، اور اللہ کا وجود برحق ہے اور رسول کا وجود برحق ہے. اس کو آپ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ پھر دور لازم آئے گا، دلیل سے ہی ثابت کریں گے. ہاں عقائد کی کتابوں میں ظاہر آپ جو مسلمان ہیں اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی مانتے ہیں اللہ اور رسول کو. لیکن یہ کہ علم کلام کا منہاج یہ ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں عقل محض سے. تو یہ تو اس علم کا منہاج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایمانیات کا اثبات جو ہے قرآن و سنت سے نہیں ہوتا. یعنی ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایمانیات کا اثبات محض قرآن و سنت سے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن و سنت اس تک پہنچنے میں کہ ایمانیات کا اثبات جو ہے محض قرآن و سنت سے ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے ایمان کے تو اندر آئے نا. تو ایمان کے اندر تو اسی طرح آئیں گے کہ اللہ اور رسول کی حقانیت ثابت کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ان دونوں منہاجوں میں کوئی تباین یا تضاد نہیں ہے. یہ دو مختلف علوم ہیں. ایک مطلب آپ ایک مسلمان جو اپنے عقائد لیتا ہے وہ قرآن سنت سے لیتا ہے، لیکن یہ کہ علم کلام میں جو ہے آپ ایمان کو ثابت کرتے ہیں پہلے، اور جب ایمان کو ثابت کر لیتے ہیں تو پھر قرآن سنت کی طرف ہی جاتے ہیں. اور وہی علامہ تفتازانی بھی گئے ہیں، تو اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں وہ. تو آپ جبکہ عقل کی حیثیت تابع اور خادم کی حاکم اور فیصل نہیں. تو یہ تو یہ حملی اعتراض ہے اشعریوں پہ اور ماتریدیوں پہ بھی. لیکن یہ کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ان کے. بات وہ ہے جو میں نے ابھی یہاں اس کی مختصراً پیش کی، اور امام غزالی کے حوالے سے بھی پیش کی، اور آپ المستصفیٰ میں وہ تعریف دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑی تفصیلی تعریف ہے. اور ساری علم کلام کی کتابیں یہی ہیں ہمارے، تو سب کو نکالنا ہے. شرح موافق وغیرہ تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو علامہ تفتازانی نے اللہ تعالیٰ کے اس بات سے نصوص سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا. اس طرز عمل کی دفاع میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے قرآنی دلائل مفید نہیں ہوتے، یہ عقلی دلائل پیش کی. اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً شرکات غیر مسلموں کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ ان کا اصل رخ معتزلہ کی رد کی طرف ہے، اور معتزلہ قرآن کو مانتے ہیں نہیں. لیکن علم کلام کا جو منہاج میں نے بتایا تو اس علم کلام کا منہاج تو وہی ہے. اور باقی یہ کہ صفات کے معاملے میں تو وہ قرآن و سنت کے دلائل نہیں پیش کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل کو نہیں مانتے، لیکن جو حنبلیوں اور اشعریوں اور معتزلہ میں اللہ کی صفات کی تعویل کے بارے میں اختلافات ہیں، ان میں وہ اشعری نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں، یعنی تعویل کرتے ہیں. تعویل ان معنوں میں کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی حق میں اگر ان کا لٹرل معنی آپ لیں تو وہ شان نہیں لگتی، ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں یعنی جس میں تشبیہ کو جو ہے دور کیا جا سکے، تشبیہ کا شائبہ نہ ہو. تو یہ ان کا ایک اس میں موقف ہے. تو اس میں وہ علامہ تفتازانی کوئی یعنی یہ گانا نہیں ہے، یعنی کوئی اکیلے نہیں ہیں پورے اشعریوں کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ علم کلام میں جو ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہیں ان پہ بھی بات ہوتی ہے. تو جب بنیادی عقائد کی کتاب میں یہ ہوگا کہ دونوں جو ہیں اشعری، حنبلی، ماتریدی اللہ کی تمام صفات کو قرآن میں جیسے کہ ہیں مانتے ہیں، ان کو علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں جن صفات میں اب اور پھر یہ کہ دونوں یہ تینوں یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، یعنی وہ اپنی مخلوق میں کسی کے مثل نہیں ہے. تو وہ تشبیہ کو عمومی طور پہ رد کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ایسی آیات ہیں جن میں تشبیہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا گیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کس طرح سمجھا جائے، اس کو آیا یہ اللہ تعالیٰ کے، تو اس بارے میں ان میں اختلاف ہے. حنبلی کہتے ہیں کہ اس کو فعل مانا جائے اللہ کا، یہ بھی تعویل ہے. اور یہ کہ اشعریوں کے ہاں دو اس میں طریقے ہیں، ایک تفویض کا ہے کہ یہ کہ جائیں کہ اللہ عالم بمراد ہی، اور دوسرا طریقہ ان کا تعویل کا ہے کہ یعنی ید سے جو ہے قوت و قدرت مراد لی جائے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس طرح ایسا تو نہیں ہے کہ کسی صفت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ تعویل کرتے ہیں، اور تمام تینوں لوگ تعویل کرتے ہیں. تعویل ان کے مختلف ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں قرآن و سنت پیش کرنے کا موقع اس لیے نہیں تھا کہ قرآن و سنت میں جو صفات آئی ہیں اس پہ تو تینوں متفق ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، جو انکار کرے گا وہ کفر کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو صفات کو کس طرح سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ان صفات میں سے ایک محدود جز جن کا ہے جن میں تشبیہ کا شائبہ آتا ہے، اگر اس کے ظاہری معنی لیں تو اس کی تعویل تینوں کرتے ہیں۔ حنبلی اس کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دیتے ہیں اور اس کے وہی معنی لیتے ہیں جو ظاہر میں ہیں، اور جبکہ عموماً جو اشعری اور ماتریدی جو ہے اس کی تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مخلوق سے تشبیہ جو ہے وہ اس میں اس کا خطرہ نہ رہے بخیر۔ تو یہ ہمیشہ بہت پرانی بحث ہے اشعریوں اور حنبلیوں کے درمیان، اس کا تفتازانی علامہ تفتازانی پہ اس کا سارا کیوں ڈال رہے ہیں؟ پورے آپ کے مطلب یہ ہے کہ پورا بر صغیر جو ہے ماتریدی ہے علم کلام میں، ہم یعنی دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اب تو اور ایون قدیم اہل حدیث بھی ان معاملات میں جہاں تک میرا علم ہے ان کا مسلک جو ہے اپنا ائمہ کے مسالک سے مختلف نہیں تھا۔ تو ہاں شاہ ولی اللہ کے ہاں کیونکہ وہ عرب انہوں نے سفر کیا تھا وہاں جو دوسری کتابیں پڑھی تھیں امام ابن تیمیہ وغیرہ کی، تو آپ نے ایک اس میں مصالحت کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے بیٹوں کا بھی یعنی شاہ عبد العزیز اور دوسرے لوگوں کا عمومی مذہب کلامی مذہب جو ہے ماتریدی تھا، تو اب آپ مطلب یہ ہے کہ پوری کتابیں پھر نکال دیں جو آپ کے جہاں جامعات اس میں آج جو ہیں علم عقائد پہ کتاب لکھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ شرعقائد نکال رہے ہیں، کل جو ہے اب پتہ نہیں وہ بیضاوی پڑھاتے ہیں کہ نہیں، بیضاوی بھی نکال دیں گے، اس میں بھی تعویل ہے۔ ثانیاً یہ کہنا قرآن دلائل غیر مسلم مفید نہیں، ایک صریح مغالطہ ہے، کیونکہ قرآن خود غیر مسلم کی ہدایت کے لیے نازل ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بے شمار لوگ قرآن کے ذریعے جب آج تک کسی عقائد کتاب کے ذریعے مسلمان ہونے کی مثال نہیں۔ یہ ایک اور بات ہے، مطلب وہ یہ تو نہیں کہتے قرآن کے ذریعے غیر مسلموں کو وہ دلائل نہ پیش کرو، یہ تو نہیں کہتے۔ اور امام راضی نے اس قسم کی بات کی ہے، لیکن اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ علم کلام کا جو منہاج ہے اس کے اندر جو ہے ایمان کو پہلے ثابت کرتے ہیں عقل سے، اور اس کے بعد جو ہے علم کلام کے ذریعے ہی عقل کی حدود واضح کرتے ہیں اور اللہ اور رسول پر ایمان کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عقل کا کام ختم ہو گیا، جیسے کہ امام غزالی۔ تو یہ علم کلام کا خاص منہج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علوم سے ان ائمہ کو جو ہے حظ وافر نہیں ملا۔ یعنی جب قرآن کی تفسیر امام راضی کرتے ہیں تو صرف علم کلام کے زاویے سے تو نہیں کرتے، تصوف کے زاویے سے بھی کرتے ہیں، فقہ کے زاویے بھی کرتے ہیں، نحو کے زاویے سے بھی کرتے ہیں۔ پورا مکمل امام راضی کو اگر دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیں تفسیر راضی، لیکن اساس التقدیس میں دیکھیں گے تو کیونکہ وہ کلامی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ بالکل ایک یعنی محض سطحی یا تو سطحی مطالعہ ائمہ کے مسلک کا، یا یہ ہے کہ پھر ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم امام ابن تیمیہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو امام راضی کے عینک سے پڑھیں۔ اسی طرح امام راضی اور تفتازانی کی کتابیں سے فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حنبلیوں کے عینک سے ان کو پڑھیں، نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو ان کا حق دینا، تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر امام کے پاس آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اور وہ سارا ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ ثالثاً خود قرآن مجید نے عقلی دلائل پیش کیے اور ان کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، تو پھر یونانی فلسفے کی باریک اور پیچیدہ مشاغافیوں کو حجت کی منع۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قرآن کے عقلی دلائل جو پیش کیے ہیں اس کو چھوڑ دو، یعنی
علامہ تفتازانی نے اپنی دوسری کتابوں میں، یعنی ان کی بلاغت کی کتابیں، علم بلاغت پہ کتابیں، یہ دوسری کتابیں پڑھیں تو ان میں وہ ساری بحثیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن یہ کہ علم کلام ایک خاص علم ہے، اس کا خاص منہاج ہے، تو اس کے لحاظ سے جو بات کی ہے اس کو عمومی اس پہ تھوپنا جو ہے یہ خواہ مخواہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف سطحیت ہے بلکہ مطلب غلو ہے، اور ناحق جو ہے علامہ تفتازانی کو حنبلیوں کے اینک سے دیکھ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اب انصاف نہیں کر رہے۔ اچھا یہاں رکتے ہیں پھر تاکہ جو ہے دوسری چیزوں کو بھی دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے اس کی بنیاد تو یہی ہوگی، تو اگر یہ بنیاد ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔